لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وبارک وسلم۔ گزشتہ درس میں ان چند چیزوں کا بیان ہوا جن کا کھانا اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے حرام ہے۔ از خود کسی چیز کو بندے اپنے لیے حلال یا حرام قرار نہیں دے سکتے، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور جو اصول بیان کر دیے ان کے مطابق چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی جو چیزیں حلال تھیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو انہوں نے خود اپنے لیے حرام کر لیا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یہاں اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس میں حرام کرنے سے مراد شرعی حرمت نہیں ہے بلکہ ایک احتیاط تھی۔ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ کا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا نام ہے۔ ایل کہتے ہیں اللہ کو اور اسرا کہتے ہیں عبد کو، بندے کو، تو اسرائیل کا معنی ہوگا عبداللہ۔ زیادہ تر فرشتوں کے نام بھی اور بعض انبیاء کرام کے نام بھی عبرانی ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ تو اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام،
کو کہتے ہیں، اور یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، تعاقب کرنے والا۔ جیسے آپ کہتے ہیں عقبہ، دنیا کے بعد، دنیا کے پیچھے آخرت آئے گی، اس لیے اس کو بھی عقبہ کہا جاتا ہے۔ جرم کی سزا کو بھی عاقبت کہا جاتا ہے، جرم پہلے ہے اور سزا اس کے بعد آتی ہے۔ تعاقب، آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے کہیں ڈکیتی کی اور پولیس نے ان کا تعاقب کیا، یعنی ان کے پیچھے گئی، پیچھا کیا۔ تو یعقوب اس لیے کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل اور ان کے بھائی عیس، یہ جڑواں پیدا ہوئے، اور پہلے حضرت عیس اس کے ساتھ جناب یعقوب علیہ السلام تھوڑا پیچھے ان کے بعد پیدا ہو، تو اس لیے یعقوب لقب ہو گیا، نام اسرائیل تھا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، حلال چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز تھی جس کو اسرائیل نے اپنے لیے حرام قرار دے دیا، یعنی وہ امت کے لیے منع نہیں کیا۔ یہ ایک طبی معاملہ تھا، احتیاط تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جسم مبارک میں ایک تکلیف تھی جس کو عرق النساء کہتے ہیں، شٹی کا جس بیماری کو کہتے ہیں، ہوا کا درد ہوتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے اور اونٹنی کا دودھ پینے سے آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا تھا۔ شائٹیکا کا مریض اگر بڑا گوشت کھاتا ہے، چاول زیادہ کھائے، لوبیا زیادہ کھائے، تو یہ عام آج بھی تجربے کی بات ہے کہ اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر پابندی لگا لی کہ میں آئندہ اونٹنے کا دودھ نہیں پیوں گا۔ بعد میں ان کے ماننے والوں نے اپنے لیے اس کو حرام قرار دے دیا، تو بنی اسرائیل اونٹنی کے دودھ کو نہیں پیتے تھے، اس کو حرام سمجھتے تھے۔ جو یعقوب علیہ السلام کی آگے نسل چلی، یعقوب علیہ السلام کی جو آگے ماننے والے تھے۔ صحیح مسلم میں اور بخاری میں ایک حدیث ہے، اور بڑی عام حدیث ہے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے سامنے ایک چوہے کو دیکھا، اور چوہے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک قبیلہ تھا جو غائب ہو گیا، رات کو وہ اپنے بستروں پہ سوئے، صبح کے وقت وہ کسی کو نظر نہیں آئے، پورا قبیلہ دنیا سے غائب ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جب چوہے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خیال گزرتا ہے، اس سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہی جو قوم تھی جس کو بگاڑ دیا گیا تھا، چوہوں کی شکل میں بگاڑے گئے، اور یہ چوہا اس کی نسل کا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یعنی پیغمبر جو ہے ان کی ایک عاجزی ہوتی ہے کہ وہ اکثر اس طرح بات کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے ہو، آئندہ ایسے ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے آخری خطبے دیے تو ان میں احد کے مقام پر ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک بلانے والا آ کر مجھے بلائے اور میں اس کے آواز پہ لبیک کہہ دوں، اور آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات یہاں نہ ہو۔ اس میں بتا دیا کہ آئندہ سال ہم آپس میں نہیں ملیں گے، آئندہ سال ان دنوں سے پہلے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو اس میں انداز یہ ہو سکتا ہے، یہ پیغمبر کی عاجزی ہوتی ہے۔ حالانکہ پیغمبر کا علم جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ تک تخمینہ یا ظن ہو۔
پیغمبر کا علم اس طرح ہوتا ہے. پیغمبر بہت بڑی شان ہے. حضرت غوث پاک محبوب سبحانی فرماتے تھے کہ ولی کو کشف میں غلطی نہیں لگتی. کامل اولیاء کو کشف میں غلطی نہیں لگتی. ہاں ان کو اس کی تعبیر میں ہو سکتا ہے کہ تعبیر میں وہ کچھ اور سمجھیں اور حقیقت کو چھوڑ. جیسا کہ کوئی واقعہ ہوتا دیکھ لیا اور 1 سال پہلے دیکھ لیا اور کہا کہ 1 سال کے اندر ایسا ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2 سال بعد ایسا ہو جائے، لیکن جو اس نے دیکھا ہے وہ ایسے ہی ہوگا. تو پیغمبر کا علم جو ہے وہ قطعی، ان کا مشاہدہ یقینی، چونکہ وحی الہی کے حامل ہوتے ہیں، ان کے سینے پر انوار وحی کا نزول ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب چوہے کو میں دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو قوم تھی بنی اسرائیل میں غائب ہو گئی تھی، ان کو چوہوں کی شکل میں بگاڑ دی گئی ان کی شکلیں، اور وہ نسل چل رہی ہے. اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر تم تجربہ کرنا چاہو تو چوہے کے لیے اونٹنی کا دودھ رکھو اور کسی اور چیز کا بھی دودھ رکھو. اونٹنی کا دودھ وہ نہیں پیے گا کیونکہ بنی اسرائیل اپنے لیے اونٹنی کے دودھ کو حرام سمجھتے تھے. یہ بخاری میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے. اب اس کا جو ما لہو ہے وہ ما علیہ ہے. اس روایت کے بارے میں جو تحقیقات ہیں وہ ممکن ہے کہ بیان کرنے میں اہل علم کا اختلاف ہو. میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان دنوں میں ایک محفل میں اس روایت کو بیان کیا، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے CMH سے، وہ ڈیوٹی کرتے ہیں لیبارٹری میں اندر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں لیبارٹری کے اندر چوہے رکھے ہوتے ہیں اور جتنی جدید ادویات آتی ہیں جو جدید، ان سب کا اس کے اوپر تجربہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس روایت کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج بھی اگر چوہے کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو وہ نہیں پیے گا، چونکہ بنی اسرائیل اونٹنی کے دودھ کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے. اس لیے اہل علم کے ایک طبقے کا یہ نظریہ ہے امت کے اندر کہ حرام ہونے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کسی چیز کی کہ جو نسل بگاڑی گئی، جو ممسوخ شدہ نسلیں ہیں جانوروں کی، ان کو بھی نہیں کھانا چاہیے. اور بہت زیادہ اس پہ مطالعہ کرنے کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس بات کے پیچھے حقیقت ہے، اس کی دلیل بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ گو، عربی میں جس کو دب کہتے ہیں، گو، اردو میں غالباً اس کو سمور کہتے ہیں، ہمارے عام جو لوکل زبانیں ہیں اس کو کرو، کسکرو کہتے ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے کھانے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بگڑی ہوئی قوم ہو. یعنی اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ جن جانوروں کی صورتوں میں کسی قوم کو بگاڑا گیا تو ان کو نہ کھانے والے لوگوں کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہے حدیث پاک کی. اس لیے حلال اور حرام کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا اور دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ 2015 میں ہم عمرہ شریف پہ تھے تو ہمارے عزیز تھے، محبت والے انجینئر تھے، مکہ شریف میں وہ کھانا کھلانے کے لیے ہمیں باہر لے گئے، مکہ ٹاور میں ہوٹل میں.
تو وہ مچھلی لائے، میں جب منہ میں ڈالنے لگا تو مجھے الٹی آئی، قے آ گئی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا پیس اٹھایا، دوسری مچھلی تھی، اس کا بھی ایسے ہی ہوا۔ تو میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا، سامنے وہ کھا رہا تھا، تو میں نے جو وہ کھا رہا تھا اس میں سے میں نے ایک پیس لیا، پھر مجھے وہی محسوس ہوا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ چیز مجھے دل بول گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جو ویٹر تھا عربی، تو اس سے میں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جریس مچھلی ہے۔ جریس، الجریو اور الجریس۔ میں نے وہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی۔ جب میں واپس آیا تو ایک محقق، ایک اسکالر ہے، عالم دین ہے، انہوں نے ایک مجھے کتاب تحفہ دی، فقہ الآل، وہ میرے پاس موجود ہے اوپر لائبریری میں، الحمدللہ میں نے وہ ساری دیکھی۔ شام کے ایک سنی عالم دین ہے، تو انہوں نے احادیث کی کتب سے، آثار کی کتب سے، مسائل میں اہل بیت اطہار کے جو نظریات تھے ان کو اکٹھا کیا کہ مسائل میں امت کے اندر اختلافات ہیں۔ اتنے مسائل انہوں نے بیان کیے کہ صحابہ اکرام کے دور سے تھے، کہ مثلا حج کے لیے آپ جو جانور خاص کرتے ہیں تو اس کے گلے میں کوئی پٹا ڈال دیا جائے، اس پہ کوئی رنگ ڈال دیا جائے جس سے نشانی ہو کہ یہ جانور حج کے لیے خاص ہے۔ اس میں عربوں میں ایک طریقہ یہ تھا کہ کسی تیز دھار آلے سے یا پتھر سے اس طرح جانور کو زخمی کرتے تھے، تھوڑا سا زخم لگتا تھا، خون نکلتا تھا، اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ جانور قربانی کا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ عرب کے ہاں یہ چل رہا تھا، یہ طریقہ تھا کہ اس طرح کوئی تیز دھارے سے اس طرح، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چریٹ مارنا، جس طرح پتھر کے اوپر تیز سی آپ اس طرح ایک لکیر لگائے گہری سی، تو وہ ہلکا سا خون نکلتا تھا، اس طرح ایک دھاری سی بن جاتی تھی۔ تو بعض لوگ اس کو جائز سمجھتے تھے، بعض ناجائز سمجھتے تھے۔ ایک مثال میں نے عرض کی ہے۔ تو انہوں نے جب مجھے وہ کتاب دی، فقہ الآل، اب بھی آپ وہ نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے، وہ کتاب نیٹ پہ بھی موجود ہے، ان دنوں میں نے دیکھی ہے، میرے پاس ہارڈ کاپی ہے اس کی۔ اس میں ہمارے اہل سنت کی جو بخاری مسلم سے پہلے کی حدیث کی کتب ہے، ان میں سے حدیث لی گئی کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جریس مچھلی کھانے سے منع کی۔ تو میں نے جب وہ پڑھا، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، جس چیز کا مجھے علم ہی نہیں تھا لیکن اللہ نے مجھے اس چیز کے کھانے سے بچا لیا جس کو مولا کریم علی مرتضیٰ ناپسند فرماتے۔ یہ اللہ کی طرف سے۔ میں نے ایک بزرگ سے یہ بات کی تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ بیت اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، جو پہلا گھر مکہ میں بنایا گیا یہ برکت والے اور ہدایت دیتا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہدایت دیتے ہیں، فرمایا بندے تو ہدایت دیتے ہیں، اس کے در و دیوار، اس کا پتھر، اس میں لگی ہوئی ریت اور یہاں کی جو مٹی ہے اس کے بھی اثرات یہ ہے کہ وہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، رہنمائی۔ تو مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ بیت اللہ کے پڑوس کی وجہ سے مجھے بیت اللہ کے نور سے یہ ہدایت ملی کہ اللہ نے اس چیز کے کھانے سے بچا لیا جس میں اختلاف تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پر چلایا جو مولا کائنات کا پسندیدہ راستہ تھا۔ پھر میں نے وہ اصل کتابوں سے وہ حدیث نکالی۔ تو آپ نے جریس،
آپ المنجد لغت عرب کی کوئی بھی اردو ترجمے کی کتاب اٹھائے تو جریس کا ترجمہ ہوتا ہے بام مچھلی، سانپ کی شکل کی ہوتی ہے۔ وہ جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک مچھلی ہے یشبع بالحیات، اور اس کی شکل سانپوں سے ملتی ہے۔ اور آپ کبھی راول ڈیم یا کسی جگہ جا کے دیکھیں، جو لوگ پکڑتے ہیں اس کو پکڑنے میں احتیاط کرتے ہیں، اگر وہ کاٹ لے تو بندے کو بخار ہو جاتا ہے۔ لوگ کھاتے ہیں شوق سے، عرب میں بھی کھاتے ہیں، نیٹ میں بھی آپ دیکھیں نا بام مچھلی، تو وہ سانپ کی طرح کی لمبی سی شکل ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کو نہیں کھاتے تھے، باقی لوگ کھاتے بھی تھے۔ یعنی یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے بندے کی رہنمائی ہوتی ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ حلال و حرام میں ایک اور چیز جو اختلافی ہے کہ جب آپ کسی جانور کا شکار کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ چھری سے اس کو ذبح کریں، تیز دھار آلے کے ساتھ اس کا خون نکالنا ہوتا ہے۔ تیز دھار، اگر نوکدار پتھر ہے اس سے بھی آپ جانور کو ذبح کریں اور اس کا خون نکل جائے تو وہ حلال ہو جاتا۔ اس بنیاد پر بندوق سے کیے گئے شکار کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جو چھرا نکلتا ہے وہ چیرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے دباؤ پڑتا ہے اور دباؤ سے چیز پھٹتی ہے۔ جس طرح آپ کسی جانور کو گول پتھر، جس کو سلاٹا کہتے ہیں، گیند کی طرح کا مارے اور نوک اس پتھر کی نہ ہو تو اس سے وہ اس جانور پہ دباؤ لگے گا اور گوشت پھٹے گا، اس سے وہ مر جائے تو حلال نہیں ہے۔ اور اگر نوکدار قسم کا پتھر ہے اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو مار دیا، اس کی ضرورت گاؤں میں دیہاتوں میں پڑتی ہے، وہ اس طرح بکری گر جاتی ہے، بھینس گر جاتی ہے، چھری پاس نہیں ہوتی، تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے تیز پتھر اس طرح مارتے ہیں، اس کو کہیں بھی لگ کے اس کا خون نکل جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گول پتھر ہو تو اس کا مطلب ہے اس نے چیرا نہیں ہے، ذبح نہیں کیا، بلکہ پھاڑا ہے۔ تو جو چھرا ہوتا ہے بندوق کا، اس کے بارے میں پھر علماء کی دو رائے ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ گول دانہ ہوتا ہے، وہ زور کے ساتھ جا کے پھاڑتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے گول پتھر آپ نے مارا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ چیرتا ہے، اس کو آپ نوکدار آلے کی طرح سمجھیں۔ اس لیے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ میں نتیجہ اس لیے عرض نہیں کر رہا کہ میں آج تک اس میں کسی چیز پر تسلی تک نہیں پہنچا، مجھے ابھی تک پڑھنے کے باوجود تسلی نہیں ہوئی کہ اس میں سے کون سی بات زیادہ درست ہے۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بندوق کا شکار جب آپ کرتے ہیں، اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ تڑپ کر مر گیا ہے تو پھر اس کو ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تیز دھار آلے کی طرح چھرا جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جا کر اس کو اگر گرم ہے اور ذبح کر لیا آپ نے۔ ہمارے حضرت امی ولی تھے تو آپ فرماتے تھے کہ اس سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ فائر کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا جائے، اور جب وہ نیچے گرے جا کر اس کو پھر ذبح کر لیا جائے تو یہ حلال ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد گرامی کا یہ نظریہ تھا۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ علماء میں سے کسی کی یہ سوچ ہے یا نہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ، اگر جانور کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے، لیکن بندہ پڑھنا چاہتا تھا، اس وقت یاد نہیں رہا، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، تو پھر وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایک بندے نے بھول کے بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ نے فرمایا بسم اللہ ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ یہ چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں، انشاءاللہ اس کی جو تفصیل ہے وہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ میری صحت کافی ڈسٹرب ہے، یہ قرآن مجید کی برکت سے تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا ہے، ورنہ بالکل ہمت نہیں تھی، میں بولتا ہوں کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔